سبحان اللہ ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری حاضر بلال جدی صاحب خوبصورت انداز میں اللہ پاک کے پاک کلام سے پہلے اس محفل کو منور فرمایا، پھر بارگاہ اعلیٰ نام میں حاضری پیش کی ایک ربائی وکیل اللہ صاحب کے حوالے مائک شاید نے کہا کہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، ذرا کہیں سبحان اللہ، جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو وجد میں کائنات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن نکل آیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دن نکل آیا ہے جب مدینے میں رات ہوتی ہے، جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ اور شاید لکھا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے کہ گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ، مدینے کی طرف دیکھ۔ انہیں شاعر کے ساتھ ملک سموں عالمی مبلغ سلام سفیر محمد رسول پیکر شفقت و محبت سہزدہ والا شاہ سہزدہ پیر محمد غلام بشیر نقشبندی صاحب سے اکبر ملتمسوں کے آئے اور اپنے نواز حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائے۔ ان کی آمد سے قبل حصول برکت کے لیے ایک نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صدر احترام علماء کرام، قراء حضرات، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، کچھ عرصہ بیشتر نجم القراء، عاشق خیر الورا، قرۃ عیون الصلحاء، حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین صاحب زیرہ شرفہ نے حکم دیا کہ گڈو وکر کے خوشحالان رسول غلامان مصطفیٰ عقیدتوں محبتوں کا گلدستہ تیار کر کے مدینہ منورہ بھیج رہے ہیں۔ محفل حسن قرات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس گلدستے کی تیاری میں آپ کی طرف سے بھی چند پھول شامل ہوں، تو میں آج اس نیت کے ساتھ ہی حاضر ہوا ہوں کہ اس محفل میں شامل ہونے والوں کی طرف سے
جو عقیدتوں محبتوں کا گلدستہ مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے، اس کی تیاری میں میرا نام بھی آ جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا اور مقدر چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ ابھی انتہائی خوبصورت لمن میں عالمی شہرت یافتہ زینت القراء استاذ القراء حضرت مولانا قاری خادم بلال مجددی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت بھی فرما رہے تھے، نعت شریف بھی پڑھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے اٹھ کے اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اپنے دامن میں رحمت کے پھول لے کر جائیں گے۔ دعا ہے کہ جن احباب نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تلاوت تو گھر یا نعت شریف یا درود شریف یہ تو اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، پھر یہ محفل کا کیا مقصد ہے؟ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کے تلاوت کریں، قبول ہو نہ ہو دونوں امکان ہیں، لیکن جب اجتماعی طور پہ آپ تلاوت سن رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو یہ اجتماعی حاضری ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ دیکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی بخشا۔ یہ محفل کا فائدہ ہے کہ مت کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ مضارعہ پہ سین آیا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ۔ تو اس آیت کی روشنی میں آج محفل کا انتظام کر کے آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تو جب نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں پھر تماشائی بن کے بیٹھنا چاہیے یا تمنائی بن کے بیٹھنا چاہیے؟ تماشائی رونق محفل دیکھنے آتا ہے، تمنائی محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تماشائی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ بارے دیگر عرض کر رہا ہوں، جتنی دیر آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آداب محفل سے ہی محفل کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یقیناً جب سے محفل شروع ہوئی ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ برکات سمیٹی ہیں۔ میں مختصر گفتگو ہی کروں گا، زیادہ تفصیلاً گفتگو نہیں کروں گا۔ محفل حسن قرات ہے تو اس حوالے سے ہی چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی مرضی سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں کہ اللہ صحت دے، دولت دے، شہرت دے، اولاد دے،
خوشیاں دے، اپنی مرضی سے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ کبھی اس سے بھی پوچھا ہے کہ بتا کیا مانگے؟ مانگیں گے پر تیری مرضی سے کہ کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں دعائیں نازل کی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں دعائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے تو عطا کرنا ہے، وہ تو کسی سے مانگتا نہیں، اس نے تو کسی کے آگے دعا نہیں کرنی، تو پھر قرآن میں دعائیں کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان کرو، یہ مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنی چاہت بتائی ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگنی چاہیے۔ قرآن میں سب سے پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ سیدھے راستے کی۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہم مانگتے ہیں دولت، دولت مل گئی، ہدایت نہیں ملی تو انسان قارون بنتا ہے۔ دولت کے ساتھ ہدایت ملے تو عثمان ابن عفان بنتا ہے۔ صرف دولت ملی، ہدایت نہیں ملی، قارون بن گیا۔ دولت کے ساتھ ہدایت ملی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بن گئے، صحابی رسول بن گئے۔ ہم مانگتے ہیں حکومت، اقتدار، منصب، اختیار۔ حکومت ملے، ہدایت نہ ملے تو انسان فرعون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، اور اگر ہدایت کے ساتھ حکومت ملے تو صدیق اکبر بنتے ہیں، فاروق اعظم۔ حکومت انہوں نے بھی کی ہے پر یہ ہدایت یافتہ تھی۔ وہ ایک نعمت جو باقی ساری نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتی ہے وہ ہے ہدایت، اور وہ نعمت اگر نہ ملے باقی ساری نعمتیں دوزخ میں لے جاتی ہیں۔ دولت دوزخ میں لے جائے گی اگر ہدایت کے بغیر ملے، اور اگر ہدایت کے ساتھ دولت ملے یہی دولت جنت میں لے جائے گی۔ تو باقی نعمتوں کو نفع بخش بنانے والی چیز کون سی ہے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں، ہدایت۔ قرآن پاک کی پہلی دعا یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، آگے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ۔ دو الگ صورتیں ہیں لیکن مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ سورت فاتحہ میں سوال ہے، سورت بقرہ میں اس کا جواب ہے۔ سورت فاتحہ میں دعا ہے، سورہ بقرہ میں قبولیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا ہے، سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ آؤ اگر ہدایت مانگنے میں مخلص ہو تو اس کتاب سے تعلق جوڑ لو، یہ ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اتاری دے۔ اہدنا اور ہدی للمتقین، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ چند آیتوں کے بعد پھر آگے ہے اولئک علی ہدی من ربہم۔ یہ بات اہدنا سے شروع ہوئی اور علی ہدی تک پہنچ گئی۔ وہ لوگ ہدایت میں ثابت قدم رہتے۔ علی ہدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، جن میں یہ پچھلی صفتیں موجود ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، جس میں یہ 5 چیزیں ہیں۔ فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم۔ یہ علی کا لفظ بتا رہا ہے وہ لوگ ہمیشہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن آگے ہے من ربہم، یہ رب کا انعام ہے ان پر، اور اس انعام کے حقدار کیسے بنے؟ انہوں نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہے۔ کس سے رشتہ جوڑا ہے؟ قرآن سے رشتہ جوڑا ہے۔
جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، 40 سال آپ کی عمر مبارک، کتنی ظاہری عمر مبارک تھی جب پہلی آیت نازل ہوئی، اور وصال ہوا تو کتنی عمر پاک تھی؟ 63 سال۔ پہلی وحی نازل ہونے سے لے کر وصال تک یہ جو 23 سال حضور نے ظاہری حیات پاک بسر فرمائی ہے، یہ قرآن لوگوں کو سنانے، قرآن سکھانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے میں محنت کرتے ہوئے گزاری۔ قرآن پڑھانے، قرآن سکھانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ معاشرے میں نظر آئے، اس کے لیے 23 سال محنت کرتے ہوئے حضور نے وہ بسر فرمائی۔ کس کے لیے محنت کرتے ہوئے؟ قرآن کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم نے تو آج ایک محفل رسل قرات کر لی اور سمجھا کہ ہم نے قرآن کے حقوق ادا فرما دیے۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو قرآن سنانے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے، قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے کبھی طائف تشریف لے جاتے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں محنت فرما رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیں کہ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آج ایک اکثریت تو وہ ہے جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ کبھی قرآن پڑھے، نہ سیکھے، نہ عمل کرتے، بس صرف مانتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو مانتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں، مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ بیان کروں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ قرآن کا تعلق، تھوڑا بھی تعلق ہوگا آپ محروم نہیں رہیں گے۔ قرآن وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ سے بھی بلند ہو۔ جس نے قرآن سیکھا نہیں، مثلا ترجمے کا نہیں اس کو پتا کہ قرآن کے معنی کیا ہے، اور دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی محبت اسے دوزخ میں نہیں جانے دیتی۔ کم از کم تو یہی درجہ ہے نا کہ صرف محبت ہو قرآن سے۔ علامہ اقبال نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے لکھا ہے۔ لاہور میانی شریف قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی تو 7 والی قبر کی دیوار گر گئی، قبر ننگی ہو گئی۔ میانی شریف قبرستان جو ہے وہ گنجان قبرستان ہے، قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، تو جو قبر کھلی نا اس سے خوشبوؤں کے ہولے آنے لگے۔ گورکن نے فوراً قبر بند کر دی، دیوار بنا دی تاکہ لوگ نہ اکٹھے ہو جائیں، رش نہ بن جائے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے جس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی؟ اس نے بتایا فلاں محلے میں ایک مزدور رہتا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ لوگ اس مزدور کے گھر چلے گئے، اس کی بیوی سے ملے، پوچھا تیرا خاوند عالم تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ مختلف سوالات کیے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ تیرا خاوند قرآن پڑھا ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں، قرآن نہیں تھا پڑھا، مزدوری کرتا تھا، ریڑھی لگا کے رزق کماتا تھا۔ 2 اس کے عمل تھے، ایک تو رزق حلال کما کے کھاتا تھا، دوسرا پنجگانہ نماز پڑھتا تھا۔ 2 عمل تھے اس کے۔ قرآن نہیں تھا پڑھا ہوا۔ جب بھی ہم گھر میں بیٹھتے وہ حسرت کرتا تھا کاش میں پڑھا ہوا ہوتا۔
اور اپنا شوق وہ کیسے پورا کرتا تھا؟ صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتا، قرآن کھولتا، سطروں پہ انگلی پھیرتا اور کہتا یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا۔ جو اتنا بھی تعلق رکھے نا قرآن سے، قبر میں اس کا جسم خراب نہیں ہوگا، اس کی میت سے خوشبو آ رہی، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ قرآن کی ساری شانوں کو سمجھ سکے، مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں، ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب قرآن کے اندر موجود نہیں؟ وہ کون سی بیماری ہے جس کے لیے شفا قرآن کے اندر نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن فضل بھی ہے، قرآن حکمتوں والا بھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن برکتوں والا بھی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ قرآن بزرگیوں والا بھی ہے، قرآن مجید۔ یہ مجید کا لفظ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن پاک کا کوئی ایک نام نہیں، متعدد نام خود قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود۔ ہم اپنے محدود ذہن سے قرآن کی لامحدود شانیں نہیں سمجھ سکتے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کے اس دور میں ایمان بچانے کے لیے قرآن سے اپنی اولادوں کا تعلق جوڑیں۔ عثمانی حکومت ترکی میں جو خلافت عثمانیہ تھی، جس شخص کے نام پہ قائم ہونا خلیفہ عثمان، جوانی میں وہ اپنے مرشدوں کے آستانے لگے تو انہوں نے ایک حجرہ دیا کہ یہاں رات گزار لو۔ وہ رات حجرے میں لیٹ گیا۔ اس وقت اس طرح لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، آدھی رات گزر گئی، نیند نہیں آ رہی، وہ کروٹیں بدل رہے، اٹھ کے بیٹھ گیا، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مرشد آگے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا۔ مرشدوں نے کہا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، اس کی وہ سنانے کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ خلیفہ عثمان جب اٹھا نا، ابھی وہ خلیفہ نہیں بنا تھا، اس دور کی بات سنا رہا ہوں۔ جب بے چینی سے اٹھ کے بیٹھا، نیند نہیں آ رہی، تو کمرے کو دیکھنا شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ جس طرف میں پیر کر کے لیٹا ہوا تھا اس طرف الماری میں قرآن پڑا ہوا، تاکچے میں قرآن نظر آیا تو یہ رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہا پروردگار مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ ارادے سے تو اس طرف پیر نہیں، وہ تو غیر دانستہ طور پہ بے دھیانی میں اس طرف پیر ہوئے، اور جب اس کو پتا چلا ہے تو فوراً معافی مانگ رہے، رو رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے۔ تھوڑی دیر بعد مرشد آ گئے، انہوں نے کہا عثمان میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے کوئی آواز دینے والا تیرا نام لے کے آواز دے رہا ہے کہ عثمان نے قرآن کا ادب کیا ہے، اللہ کو ادب پسند آ گیا ہے، اللہ اس کے اجر کے طور پہ تمہیں حکومت عطا فرمائے گا۔ عثمان رونے لگے، اس نے کہا میرے تو پیر ہوئے تھے اس طرف، ہاں جب میں اٹھا ہوں مجھے پتا چلا اس طرف پیر ہے جس طرف قرآن ہے تو میں رو رہا ہوں۔ مرشدوں نے کہا تیرا یہ رونا رب کی بارگاہ میں پسند ہے۔ عثمان نے کہا میں خلیفہ بنوں گا اتنی بڑی خلافت کا؟ فرمایا ہاں۔ وہ حیران ہوا۔ مرشدوں نے کہا جب بھی تو میرا یہ بیان سچا ثابت ہو کہ تو خلیفہ بن جائے تو یاد رکھنا یہ قرآن کے ادب کی وجہ سے تو بنے گا۔ کس وجہ سے؟ وقت آ گیا، خلیفہ عثمان مسند خلافت پہ بیٹھ گیا۔ پتہ ہے اس نے پہلا آرڈر کیا جاری کیا؟
خلافت عثمانیہ میں جو پہلا آرڈر جاری ہوا تھا، خلیفہ عثمان نے کہا عدالت میں جب قرآن لایا جائے نا تو جج کرسی پہ نہیں بیٹھا رہے گا، کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کرے گا۔ کوئی بیٹھا نہیں رہے گا جب عدالت میں قرآن لایا جائے۔ اس وقت بھی عدالت میں قرآن لایا جاتا تھا۔ پہلا آرڈر خلیفہ عثمان نے یہ دیا تھا کہ جج بھی قرآن کا ادب کرے گا، کھڑے ہو کے استقبال کرے گا قرآن کا، اور جو موجود ہوں گے عدالت میں لوگ وہ بھی کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کریں گے۔ یہ جو عثمانی خلیفہ تھے ہر دور میں یہ ادب کرنے والے تھے، قرآن کا بھی اور صاحب قرآن کا بھی۔ قرآن پاک کے ساتھ جو ادب والا تعلق ہے یہ انسان پر فیوزات و برکات کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خالی بندہ قرآن پڑھے دل میں ادب نہ ہو، جو دل و دل کثیرہ۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، یہ آیت ہے قرآن پاک۔ اس قرآن کے ذریعے بہتے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہتے اس کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہے، اور اللہ کئیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچے کو قرآن ہی پڑھانا ہے، کسی بھی مدرسے میں پڑھا لو، کسی بھی سکول میں پڑھا لو۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ ذہن میں رکھیں، اگر قرآن پڑھنے والے کے دل میں ادب نہیں ہے تو جس کے دل میں بے ادبی ہے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کے حضور کی بے ادبی کر رہے، پڑھتا قرآن ہے اور کہتا ہے کہ حضور بے عیب نہیں ہے، پڑھتا قرآن ہے اور کہتا ہے کہ حضور علم غیب نہیں رکھتے، پڑھتا قرآن ہے اور حضور کی حیات کا بعد از وصال حیات النبی کا انکار کرتا ہے۔ وہ اور مدرسے ہیں، وہ اور سکول ہیں جہاں قرآن پڑھا کے صاحب قرآن کا بے ادب بنایا جاتا ہے، یہ وہ مسجد ہے جہاں قرآن پڑھا کے حضور کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ یہاں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے یہ پڑھایا جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ اللہ نے کوئی دوسرا ایسا بنایا ہی نہیں ہے جو مثل مصطفیٰ۔ بعض قرآن پڑھ کے حضور کی بے ادبی کریں گے، بعد از وصال آپ کی حیات پاک کا انکار کریں گے، اور ہمارا ایمان ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ شہید زندہ ہے تو شہیدوں کے نبی، شہید حضور کے نام پہ جان دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی یہ کلمہ نہیں پڑھتا، میدان جنگ میں مارا جاتا ہے، شہید ہے؟ شہید وہی ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو جس کے نام پہ مرنے والا مردہ نہیں کہا جا سکتا، جن کا نام زندگیاں بانٹ رہا ہے، ان کی اپنی شان کیا ہوگی؟ مواجہ شریف کے سامنے حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ دل میں خواہش ہے کہ حضور کی زیارت و دیدار ہو، دیدار نہیں ہو رہا، آخر مکتے میں جا کے اپنے آپ کو سگے درے رسول کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے پردے ہٹا دیے، فرمایا احمد رضا اور تو خواب میں دیدار کرتے ہیں، تو جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار کر۔ پھر اعلیٰ حضرت نے 2 دفعہ قسم اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو
تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, میرے آقا آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ تو سب کا عقیدہ ہے نا حضور زندہ ہے. شہید زندہ ہے تو شہیدوں کے نبی. شہید کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ شہید نوکر ہے, نبوت کے دروازے کی نوکری کر رہا ہے تو شہید ہوا ہے. دروازہ نبوت کی خدمت کرتے ہوئے جان دی ہے. شہادت نوکرانی ہے دروازہ نبوت کی. جب نبی کے نام پہ جان دینے والا زندہ ہے تو خود نبی کی شان کیا ہو. جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ, المدینہ مسجد, وہاں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا. میرے میزبان دوستوں نے بتایا یہ مسجد پہلے شراب خانہ تھی, نائٹ کلب تھا, اس کا مالک غیر مسلم تھا. جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی. میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا. آخری بات اس نے یہ کی, وہ کہتا ہے مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب. جس دن زیارت ہوئی ہے اس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب جس کو زیارت ہوئی جاگتے ہوئے اس نے اسلام قبول کیا. معاشرہ غیر مسلموں کا, بہن بھائی غیر مسلم, ماں باپ غیر مسلم, اور یہ کلمہ پڑھ کے اسلام کی تبلیغ کر رہے. جگہ دی ہے مسجد بنانے کے لیے. اس کو اگر کوئی کہے کہ حضور زندہ نہیں, وہ تو کہے گا مجھے کلمہ پڑھا کے گئے ہیں, تم کہتے ہو زندہ ہی نہیں. اس شخص کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے, کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے مجھ سے نمبر لے کے خود اس سے بات پوچھ سکتے ہیں. اور اگر جرمنی میں کوئی عزیز رہتا ہو, ایڈریس میں اعلان بتا رہا ہوں, نیورنبرگ شہر کا نام ہے, المدینہ مسجد ہے, محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے. جب اس نے کہا مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو میں نے کہا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو کہ میرے آقا کریم کا حسن کیسا ہے, حلیہ تو بیان کرو. یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے وہی حلیہ بیان کیا جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک جملہ وہ کمال و رفتگی محبت سے کہتا تھا, حضور صرف سونے نہیں وہ تو سونے. حضور صرف سونے نہیں. یہ آپ کا کیا خیال ہے, حضور سے زیادہ بھی اللہ نے سونا بنایا ہے؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کریم نے سب سے حسین صورت اپنے محبوب کو عطا فرمائی. مصر کے مشہور عالم امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ مریم کے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد, ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کن ہا یا عبد اللہ سورتین یتجملوا بجمال اللہ. اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں, مانتے مجھے جائیں. صورت تیری ہو, دلیل میری ہو, چہرہ تیرا ہو, نشان میرا ہو. اعلیٰ حضرت نے بھی حروف مقطعات کا یہی ترجمہ کیا ہے. کاف گیسو ہا دہن, یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے. اور یہی بات گولڑے کے تاجدار نے بھی لکھی ہے, دسے صورت را بے صورت. حضور صرف سونے نہیں, حضور صرف سونے نہیں. یا اللہ جو یہ لفظ بولے اسے آج رات حضور کا دیدار عطا فرما. حضور صرف سونے نہیں, مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکدی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیاں ہن مت بھریاں. دو ابرو کوس مثال دسن, جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن, لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سر بڑھیا. دسے صورت را بے صورت دا,
توبہ راہ کے عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی ہے اے ہو صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر تے روزے حشر وچ قبر تے کل تھی جت ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تن کریاں تائیدار گولڈا کو بھی پہلے زیارت ہوئی ہے بعد میں انہوں نے نعت لکھی اور نعت کے اندر زیارت کا واقعہ بیان کیا ہے لاؤ مکتی مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او ہو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں ہمرا وادی میں زیارت ہوئی تو تائیدار گولڈا نے اس کا ذکر کیا نعت کے اندر او ہو مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہیں حضور نے اپنا دیدار کروایا ہے ہر دور میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایسی خوش نصیب ہستیاں نظر آتی ہیں جنہیں حضور اپنا دیدار کرواتے رہے ہیں اور جس نے بھی حضور کا حسن بیان کیا نا تائیدار گولڈا نعت لکھتے ہوئے آخر میں مقطع میں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملا کا ما آسنا کا ما اکملا کا کتھے میرے علی کتھے میری صلاح گستاخ کیاں کتھے جا رکھا سبحان اللہ ما اجملا پیچھے نعت میں حلیہ بیان کرتے ہوئے جب مقطع پہ پہنچے تو کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملا ما اجملا کا اس کا مطلب کیا یا رسول اللہ تسی کھٹے سونے یہ افعال تعجب میں سے ہے ما اکملا کا ما آسنا کا یا رسول اللہ تو آٹے جیسا کوئی دوجہ سونا دل نبی دے نظارے کو نو رجدہ ہی نہیں سونا ایک ہو جیا جاگو دے نبدہ ہی نہیں کوئی اور ایسا نہیں ہے جو مثل مصطفیٰ ہو سکے کوئی مثل نہیں ڈھونڈتی چپ کر میرے علی کے تھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن لا ریب ہے تو جن کے سینے پہ نازل ہوئے وہ نبی بے عیب ہے ذکر قرآن میں ہے جو ہو چکا جو ہو رہا ہے ہوگا ہر شے کا علم قرآن میں ہے تو جن کے سینے پہ نازل ہوئے پھر ہر شے کا علم ان کے سینے میں آ گیا یا نہیں آ گیا قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو حضور کے سینے میں ہر شے کا علم آ گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ قرآن بے مثال ہے کوئی قرآن کی مثال لا سکتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کوئی قرآن کی مثال نہیں لا سکتا کوئی صاحب قرآن کی مثال بھی نہیں لا سکتا قرآن بے مثال ہے جن کے سینے پہ نازل ہوا وہ نبی بھی ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے پی وی وی ان کا سینئر رکن وین ورڈر اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا اسلام کے خلاف کتابیں پڑھ رہا ہالینڈ کی قومی اسمبلی کا ممبر اسلام کے خلاف کتابیں پڑھ رہا تھا اسلام کے خلاف تحقیق کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا بن ہاک شہر ہے روٹرڈیم کے پاس وہاں وہ محفل میلاد میں آیا ان دنوں میں اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا کچھ ٹی وی والے آگے اس سے انٹرویو کرنے ایک ٹی وی اینکر نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لی ہے تو ان کی باتوں میں آ گیا اور تو نے اسلام قبول کر لی ہے فوراً اس نو مسلم نے جواب دیا I am not that person who follows others' opinions without his research میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے میں نے خود ریسرچ کی میں نے فیصلہ کیا تھا سچائی تک پہنچوں گا حقیقت تک پہنچوں گا تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا عالمی عدالت انصاف کے میرٹ پر تحقیق کروں گا آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں
یہ کون کہہ رہا ہے جو غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوا؟ اس نو مسلم نے اب نام رکھا ہے محمد حمزہ. پہلے مین آرڈر اس کا نام تھا محمد حمزہ. یہ نو مسلم کہتا ہے میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. گفتگو سمیٹ رہا ہوں. یورپ کا ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، بڑا امیر ملک ہے، خوبصورت ترین ملک ہے، اور کرائم ریٹ وہاں 0 ہے. کچہریاں خالی پڑی ہوتی ہیں، ہماری طرح رش نہیں ہوتا کچہریوں میں، تھانوں میں، کیونکہ وہاں جرم بہت کم ہوتا ہے، امن بڑا ہے اس ملک میں. اور دنیا بھر کے حکمرانوں کی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہے، اس لیے وہ ملک بڑا امیر ملک ہے. 2-3 دفعہ میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں. مجھے پتا چلا سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی اجازت ہے. وہاں قانون ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے حکومت نہیں روکتی. ڈاکٹر کو جا کے کہ میں مرنا چاہتا ہوں مجھے ٹیکا لگا دو، وہ انجیکشن لگاتا ہے، بندہ آرام سے مر جاتا ہے. میرے پاس موبائل میں تصویر موجود ہے اس مشین کی جو وہاں سائنسدانوں نے خودکشی کے لیے ایجاد کی ہے. جو بندہ خودکشی کرنا چاہے وہ ڈاکٹر کو جا کے بتائے، ڈاکٹر مشین میں لٹاتا ہے بندے کو، اس کا کور ڈھکتا ہے، بندہ آرام سے مر جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا، دنیا کا امیر ترین ملک، دولت کی ریل پہ، خوبصورت ملک، امن والا ملک، یہاں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کہ قانون بنانا پڑا کہ خودکشی کی اجازت ہے. اس ملک میں لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ نہ لوڈ شیڈنگ ہے، نہ مہنگائی ہے، نہ کوئی ایسے حالات ہیں، امیر لوگ ہیں، پھر لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے پتا چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا. قرآن کا یہ فیصلہ اٹل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خوب غور سے سنو، دلوں کا سکون ہے تو اللہ کی یاد. اگر صرف دولت سے دلوں کو سکون ملتا تو امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں لوگ خودکشیاں نہ کرتے. وہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون ہے تو اللہ کے ذکر، اور قرآن اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے. کبھی پریشان ہونا، سکون نہیں آ رہا، قرآن کھول کے بیٹھے، قرآن پڑھے، پھر دیکھے سکون ملتے ہیں یا نہیں. بے شک تجربہ کر لیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کیا آدمی مرنے سے پہلے اس دنیا میں بیٹھ کر جنتی میوے کھا سکتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کھا سکتے ہیں. اس نے پوچھا کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں محسوس ہوگا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، عشاء سے اب تک تلاوتیں ہوئی اور ماشاءاللہ سبحان اللہ زور سے کہتے رہے، خوش ہوتے رہے کہ بڑی سونی تلاوت قرہ حضرات نے کی ہے. اور آج جو قرہ آپ اس مسجد میں تشریف لائے یہ ہمارے مسلک کا سرمایہ ہے. جو 2 قرہ حضرات سے میں ملا ہوں یہاں آ کے، یہ تو پورے ملک میں، ملک سے باہر پڑھتے ہیں اور خوبصورت لحن کے ساتھ اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کی بڑی خاص صلاحیتیں استعداد عطا کی ہے. آپ محظوظ ہوتے رہے ان کی تلاوت سن کے، لیکن کیا کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے؟ یہ قرآن ہم یا صرف لہجے پہ ہی سبحان اللہ کہتے رہے. انہوں نے
بڑا بڑا سنا ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ کس سے کلام کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کے ذریعے کس سے کلام کر رہے ہیں؟ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سے کلام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے کلام کس سے کر رہے ہیں؟ جی کس سے کر رہے ہیں؟ ہم سے کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہم کو کیا رہا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ پتا ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ جی اب ذرا فیصلہ کریں۔ وہ قرآن کے ذریعے آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نماز کے ذریعے اللہ سے کلام کر رہے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو پھر زندگی پہ دین کا رنگ کیا چڑھے گا؟ نہ اگلے کی بات سمجھ رہے ہیں، نہ اپنی بات کا پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر دین کا رنگ معاشرے میں کیسے آئے گا؟ اس لیے لوگ قرآن پڑھ کے بھی رشوت کھا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی سود کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نہ اللہ کی بات کی سمجھ، نہ اپنی بات کی سمجھ۔ نماز میں اپنی بندگی پیش کر رہے ہیں لیکن نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اگرچہ میرا ایمان ہے کہ ترجمہ پڑھے بغیر صرف ناظرہ اگر کوئی پڑھتا ہے ثواب ہے، برکت ہے، لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس وقت حاصل ہوگا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بغیر سمجھے تلاوت کریں، برکت ملے گی، ثواب ملے گا، اس پر ایمان ہے میرا، لیکن نزول کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ قرآن کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، صرف دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج ہم نے محفل حسن قرات میں شمولیت کی ہے، آج ہمارا ایک نیا دینی سفر شروع ہوا ہے، انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے بھی اور قرآن سیکھیں گے بھی۔ اللہ نے صرف قرآن اتارا ہے یا قرآن سکھایا بھی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے قرآن اتارا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ حضور نے صرف قرآن پڑھایا ہی ہے یا قرآن سکھایا بھی ہے؟ حضور نے صحابہ کو قرآن پڑھایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پڑھایا بھی ہے، قرآن سکھایا بھی ہے۔ اور آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کس نوعیت کا ہے کہ گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن نہ پڑھنے کا تعلق نہ سیکھنے کا تعلق۔ جس گھر میں صبح سویرے قرآن کھلتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے مجھے کہا بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک پڑھی جاتی ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک جواب دیا میں نے اس کو۔ سب سے زیادہ کون سی بک پڑھی جاتی ہے؟ وہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا سب سے زیادہ تو فیس بک پڑھی جاتی ہے۔ ویسے آپ اپنے طور پہ اپنے آپ سے فیصلہ کریں، روزانہ جتنی دفعہ فیس بک کھولتے ہیں اتنی دفعہ قرآن بھی کھولتے ہیں۔ میں نے اسے کہا فیس بک کوئی کتاب ہے ہی نہیں، یہ صرف نام ہے اس کا، یہ تو میڈیا کا ایک شعبہ ہے جس کا نام آپ نے رکھ دیا بک، فیس بک، ورنہ وہ بک نہیں ہے، بک تو قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نام تو اس کا ہے نا فیس بک۔ آج جس دور سے پاکستانی گزر رہے ہیں مشکل ترین دور ہے۔ کچھ پیسے ہوتے ہیں تو گھر چلانے کے لیے گھر کے سربراہ نے بچا کے رکھے ہوتے ہیں مشکل وقت کے لیے، اور جب وہ پیسے بھی لگنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حالات خطرناک۔ پاکستان کے جو ریزروز تھے نا
آدھے لگ گئے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، اور وہ بھی تیزی سے لگ رہے ہیں۔ جو پیسہ پاکستان نے ریزرو رکھا ہوا تھا وہ بھی آدھا لگ گیا ہے اور تیزی سے لگ۔ اس وقت پاکستان کو سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس وقت پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ سری لنکا کا کیا حال ہوا ہے؟ سری لنکا اس وقت دیوالیہ ہو گیا اور ہمارا دشمن کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی دیوالیہ کرنا ہے۔ مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، ابھی میں چند دن پہلے ہی عمرہ شریف کی سعادت سے واپس آیا ہوں، مدینہ منورہ حاضری دے کے آیا ہوں۔ وہاں ایک عرب شیخ سے ملاقات ہوئی جن کے والد گرامی 20 سال ان کے پاس حضور کے روضہ پاک کی چابی رہی ہے۔ ان کے گھر حاضری کی سعادت ملی، بڑے صاحب نسبت، صاحب تقویٰ بزرگ تھے۔ ان کے تعلق یہاں پاکستان سندھ میں کچھ بزرگوں کے ساتھ تھے، وہ بھی سندھ والے بزرگ بھی وہاں موجود تھے۔ تو مدینہ منورہ کے جو شیخ ہیں انہوں نے فرمایا میں نے ان کو فون کیا تھا 4 مہینے پہلے، تو ان سے پوچھ لے میں نے ان کو کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھے پیغام ملا تھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تمہارے جو تعلق والے ہیں ان سے کہو کہ وہ یا لطیفوں کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف، اے نرمی کرنے والے، اے نرمی کرنے والے۔ پھر وہ کہتے ہیں چند دن پہلے بھی میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا دوبارہ پیغام آیا ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ رجوع اللہ نہیں کرتے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ آئیں آج کی اس محفل کو اپنے لیے توبہ کی محفل، رجوع اللہ کی محفل بناتے ہوئے لائٹلی نہ لے اس بات کو۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت بڑی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں، بہت زیادہ اس وقت حالات خراب ہیں، بالخصوص معاشی اعتبار سے مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، اگلے دنوں میں مہنگائی اور بڑھنے والی ہے۔ مدینہ منورہ کے شیخ نے جو پیغام دیا اس میں انہوں نے کون سا وظیفہ بتایا حضور کی نسبت سے؟ آج کوئی دوست ہے جو دل میں ارادہ کرے انشاءاللہ روز میں کم از کم 1 تسبیح اس کی پڑھوں، گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے۔ کیا ہم تول میں پورے اتر سکتے ہیں؟ ہم تول میں حساب میں پورے نہیں اتر سکتے۔ اس کی مہربانی کا سوال کریں کہ یا اللہ مہربانی فرما، لطف فرما، رحم فرما، یا لطیف ہو، اے لطف کرنے والے، اے نرمی کرنے والے، اے مہربانی کرنے والے، ہمارے حال پہ مہربانی فرما۔ اللہ رحم فرمائے تو بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، اللہ کرم کر دے تو ڈوبتی ہوئی کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستانی قوم جن حالات سے گزر رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے اپنے حد تک کوئی ایک شخص بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے، ممکن ہے اس ایک کے صدقے ہی پوری قوم پہ کرم ہو جائے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے ایک میں سمر گیا تو قوم کو کیا فائدہ ہوگا۔ بسا اوقات ایک آدمی کی دعا سے اللہ پوری قوم پہ فضل فرماتا ہے۔ آج کوئی ہے جو ارادہ کرے نماز نہیں قضا کروں گا، ڈر ڈر کے انشاءاللہ کرے۔ قاری صاحب تو پہلے بھی نمازی ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا نہیں، وہ تو پہلے ہی نمازی ہیں۔ کوئی دوست ہے جو آج ارادہ کرے انشاءاللہ نماز نہیں قضا کروں گا، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرتا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاتی نے ڈرنا۔ وقت نہیں، مجھے بھی 1 گھنٹہ ہونے کی قریب ہے گفتگو کرتے ہوئے، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ بڑی سونی محفل ہوئی ہے، لیکن محفل سے کچھ لے کے جانا ہے، یہاں دامن جھاڑ کے خالی ہو کے نہیں جانا۔ تلاوتیں بڑی سونی آپ نے سنی ہیں، قرآن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، قرآن اتنا سونا کلام ہے،
بے حد شانوں والا کلام ہے۔ اپنے دل میں حضور کی محبت رکھ کے، ادب دل میں رکھ کے قرآن سے تعلق جوڑے، قرآن دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ مل کر پڑھیں، یا نبی الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان، درود و سلام جو اعمال حسنہ کیے گئے، اس محفل کی تیاری کے سلسلے میں جو بھی اعمال حسنہ کیے گئے، الہی ان سب کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ الہی درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سارے بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، یہ سارے کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے۔ الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کا طالب بنا دے، ہمارے دلوں میں حسن نیت پیدا فرما دے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔
الہی اس محفل پاک کے جملہ اعمال حسنہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ الہی اس محفل پاک کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہدائے اسلام، تمام سلاسل کے مشائخ بزرگان دین کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج 11 شوال کا دن گزرا ہے، الہی حضور غوث اعظم کی روح پاک کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب غلاموں کی طرف سے سلامی عقیدت و محبت حضور شہنشاہ بغداد تک پہنچا دیں۔ آج 11 شوال سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ الہی اس محفل پاک کا ثواب شوکت اسلام، غیرت اسلام، حضرت سلطان محمود بن محمود نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اویسیہ، جنیدیہ، نظامیہ، شاذلیہ، تمام سلاسل کے مشائخ کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس بستی جٹو وکل کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں، ان سب کو محفل پاک کا ثواب عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ ہم نے سوالی بن کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، تو کریم ہے، ہماری عاجزی کو قبول فرما، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی نہ جائے، جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، رزق میں آسانیاں عطا فرما، اپنا محتاج رکھنا، اپنے محبوب کا محتاج رکھنا، کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا۔ الہی رزق حلال طیب و طاہر نصیب فرما۔ الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، گھروں میں امن و سکون عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے اور بڑوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ الہی جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی ڈیوٹی دی ہے، تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔ پاکستان جس مشکل میں ہے اس سے نجات عطا فرما، پاکستان کو سیاسی بحران اور معاشی بحران سے نجات عطا فرما۔ الہی اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، استحکام عطا فرما، الہی اسلام کا بول بالا فرما۔ وڈیاں مہراں والیا مولا رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا اے میرا، میں انا تے تلکن رستہ روے کنج سنبھالا، ٹکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا، آندا ولی جی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔